3 دفعہ پانی بہا لیجئے اور جسم کو اچھی طرح مل لیجئے۔ اچھا جی، آج کے ہمارے سبق کی چوتھی چیز جو ہے، تو کچھ چیزیں ہم نے یاد کرنی ہوتی ہیں، تو آج کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے تشہد کا اور درود شریف کا۔ تو میرے ساتھ بولیے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات تمام کلی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں بھی، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ تو التحیات یہ کلی باتیں ہوتی ہیں کہ زبان سے جو عبادت کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کلی عبادت ہے۔ نماز کے اندر جو ہے کلی عبادت بھی ہوتی ہے، بدنی عبادت بھی ہوتی ہے۔ نماز کے جو الفاظ بولنے ہیں وہ کلی عبادت ہے، جو اس کے افعال ادا کرنے ہیں تو وہ بدنی عبادت ہے۔ تو کلی عبادت جو کچھ بھی بول کر عبادت کی جا رہی ہے، تو اس میں یہ ہمارا درس دینا یہ بھی کلی عبادت کے اندر آ جاتا ہے۔ اور بدنی عبادت جو جسم کے ساتھ افعال کرنے کے ساتھ عبادت ہے، یہ روزہ بھی جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، حج وغیرہ تو یہ بدنی عبادت ہے، نماز کے اندر بھی جو افعال ادا کرنے ہیں بدنی عبادت ہے۔ والطیبات اور مالی عبادتیں زکوٰۃ اور صدقہ خیرات وغیرہ، تو یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کلی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے، اور بدنی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے، اور مالی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے۔ السلام علیک ایہا النبی، تجھ پر سلامتی ہو اے نبی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہاں پر یہ جس وقت تشہد کے اندر ہم السلام علیکہ بولتے ہیں، تو کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ تجھ پر سلامتی ہو، تو پھر نبی ہمارے پاس حاضر ہیں تو تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ تجھ پر سلامتی ہو، تو وہ موجود ہیں تو تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سلام جو ہے یہ اللہ کو سنانے کے لیے ایک دعا ہے۔ خطاب کا صیغہ اس میں استعمال ہو جانا، اس سے موجود ہونا لازم کوئی نہیں ہوتا۔ خطاب کے صیغے کئی دفعہ محاورتاً بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خطبہ واعظ کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، او نواز شریف میری بات سن، او شہباز شریف میری بات سن، وہ سن رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، لیکن خطاب کے صیغے تو ہو رہے ہیں، تو یہ ایک محاورتاً خطاب ہوا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں یہ جس وقت آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، السلام علیکہ آپ نے کہنا ہے 1 دفعہ، تشہد کے اندر 1 دفعہ ہی آتا ہے نا۔ سلام پھیرتے ہوئے 2 دفعہ آپ نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر اس 1 دفعہ کے متعلق سوچتے ہو تو اس 2 دفعہ کے متعلق بھی تو سوچو۔ اکیلے بالکل آپ نماز پڑھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف کون موجود ہے جس کو آپ سلام کر رہے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے؟ نیت کیا ہوتی ہے کہ دائیں طرف جتنی بھی امت مسلمہ ہے سب کے اوپر سلامتی ہو، تو وہ سارے موجود ہوتے ہیں، سارے حاضر ہوتے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں طرف جتنی بھی امت مسلمہ ہے، صیغہ بھی جمع کا استعمال کرتے ہیں، علیکم، ساری امت مسلمہ پر سلامتی ہو، تو ساری امت مسلمہ حاضر ہوتی ہے۔ تو بھائی جس طرح وہ ساری حاضر کوئی نہیں لیکن السلام علیکم بولا جا رہا ہے،
تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر جگہ موجود کوئی نہیں ہے، لیکن السلام علیکہ بول لیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اللہ، مقصد اصل میں یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے سکھایا ہے ہم نے اس طرح کرنا ہے، تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی سکھایا ہے تو ہم نے یوں ہی کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ بعض علماء اس کا ایک اور جواب دیتے ہیں کہ یہ معراج کا تحفہ ہے، تو معراج کی رات میں یہ اللہ رب العزت نے یہ لفظ بولے ہیں۔ تو کسی زمانے میں میں بھی یہ روایت بیان کر دیا کرتا تھا، لیکن جب تحقیق کی تو حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے، تو یہ روایت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے میں نے اس کے بعد سے یہ بیان کرنی چھوڑ دی ہے۔ تو بہرحال یہ کئی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی معروف ہو جاتی ہیں، تو وہ تحقیق کرنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں بہت عرصہ پہلے میں نے ایک بات عرض کی تھی اور اب وہ بات بڑی معروف ہو چکی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے وہ بات کی تھی یا نہیں۔ تو بہرحال دو مائیاں جو ہیں نا بڑی معروف ہیں، اور میں نے بہت سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ دو مائیاں جو ہیں ان کا کوئی وجود حدیث میں کوئی نہیں ملتا۔ ایک مائی بڑی مشہور ہے کہ نبی قسم پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، تو ایک دن بیمار پڑ گئی تو نبی قسم نے اس کی تیمارداری کی، کسی حدیث سے مبارکہ میں اس واقعے کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ مائی بڑی معروف ہو گئی ہے، لیکن ہے کوئی نہیں یہ مائی، اس مائی کا کوئی وجود نہیں۔ ایک دوسری مائی بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ وہ پوٹری اٹھا کے تو شہر سے باہر جا رہی تھی، مکہ سے باہر جا رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے تو پوچھا کدھر جا رہی ہو اماں جی؟ انہوں نے کہا کہ جی ادھر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو نبی اکرم اس کی پوٹری اٹھا کے تو وہ مکہ سے باہر تک چھوڑ آئے۔ تو اس مائی کا وجود بھی کسی صحیح حدیث کے اندر قطعاً کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مائیاں جو ہے نا، یہ لوگوں نے محاورے جو ہے نا وہ قصے بنا لیے ہوئے ہیں، ان مائیوں کا کوئی وجود نہیں۔ تو اسی طرح یہ والا جو واقعہ ہے نا، یہ معراج کی رات سے متعلق کرنا بہت سارے خطباء بھی بولتے ہیں، خود میں بھی کسی زمانے میں یہ واقعہ بیان کرتا رہا ہوں، لیکن جب تحقیق کی ہے تو کسی حدیث مبارکہ کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مائی کو پہنچانا تھا، مکہ کے قریب تو اور کوئی آبادی ہے کوئی نہیں، تو صرف شہر سے باہر چھوڑ کے آنا تو پھر پورا نہ ہوا، پھر تو یا تو کسی دوسری آبادی تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آئے ہوتے نا۔ تو صرف شہر سے باہر کرنا، اور آگے تو مائی کے لیے اور زیادہ دقت ہے کہ آگے ابھی شہر کی رونق ہے، شہر کی رونق میں تو چلو پھر بھی اس کے لیے آسانی ہے، لیکن جب آگے بیابان میں اس نے اکیلی سفر کرنا زیادہ، تو اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہو۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ دیا کوئی نہیں، اس واقعہ کے جو لوگوں میں مشہور ہے اس واقعہ کے مطابق تو ایسا کچھ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو واقعہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو تحقیقی جواب ہے وہ میں نے دے دیا کہ جس طرح السلام علیکم کہتے ہیں، یا اسی طرح جس طرح ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو نا پھر وہ سنتے ہیں نا تو تبھی آپ السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ نماز کے اندر جس کو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کون سن رہا ہوتا ہے؟ کون؟ امام کا سلام تو سن رہے ہوتے ہیں لوگ، مقتدیوں کا کوئی دوسرے مقتدی نہیں سن رہے ہوتے، اور اکیلے نماز پڑھنے والا اس کا کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا، تو پھر بھی السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں سلام ایک دعا ہے، اور دعا اللہ کو سنانی، اور اللہ تو ہر جگہ موجود بھی ہے، اللہ سب کچھ جانتے بھی ہیں، وہ سب کچھ سنتے بھی ہیں، وہ سمیع و بصیر ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری چیز جو یاد رکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے ہے، میرے ساتھ بولیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، اللہم اے اللہ صلی علی محمد، رحمت بیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما صلیتا جس طرح تو نے رحمت بھیجی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید بے شک تو تعریفوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک، اے اللہ برکتیں عطا فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو بھی یا اللہ برکتیں عطا فرما، کما بارکتا جس طرح تو نے برکتیں عطا فرمائی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، انک حمید مجید بے شک تو تعریفوں والا، تو بزرگی والا ہے۔ تو میرے محترم احباب، رحمتیں کرنا اللہ ہی کا کام ہے، برکتیں دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ساری امت کو سکھایا کہ میرے لیے رحمتیں اللہ سے مانگا کرو، تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کے اوپر بھی رحمتیں کر سکنے والے کوئی نہیں، رحمتیں کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اپنی آل کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں دینے والے کوئی نہیں، آل کو بھی اللہ نے رحمتیں دینی ہیں۔ تو اسی طرح برکتیں دینے والا وہ اللہ ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امت کو یہ کہا ہے کہ میرے لیے برکت کی دعا کیا کرو، تو خود آپ اپنے آپ کو برکت نہیں دے سکتے، اپنی آل کو برکت نہیں دے سکتے۔ اگر درود شریف کے اندر صرف اتنا سکھایا گیا ہوتا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ سکھایا گیا ہوتا، یا اسی طرح اللہم بارک علی محمد اتنا سکھایا گیا ہوتا، ساتھ وعلی آل محمد نہ سکھایا گیا ہوتا، تو کئیوں نے کہنا تھا ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آگے تقسیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ لیکن اللہ نے جو درود شریف سکھلوایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس میں یہ اگلا دروازہ بھی بند کر دیا کہ آگے بھی تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرنی، آگے والوں کو بھی اللہ نے رحمتیں دینی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے تو رحمتیں اور برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئیں اور آگے تقسیم کرنے والے وہ ہو گئے، نہیں، اپنی آل کو بھی وہ کوئی نہیں دے سکتے، ان کی آل کے لیے بھی اللہ سے مانگنی ہے، ان کے لیے بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اچھا جی، آج کے درس کی، آج کے لیکچر کی ہماری آخری چیز جو ہے وہ ایک عنوان کے اوپر ہم نے گفتگو کرنا ہوتی ہے، اور آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ سنت اور رد بدعت ہے۔ میرے محترم احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا۔ اللہ واللہ۔ لیکن یہ جو آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی سورہ مائدہ کی، نزول کے لحاظ سے یہ آخری آیت نہیں ہے، اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو ان کے اندر کیا حکمت تھی وہ انشاءاللہ میں بعد میں واضح کرتا ہوں۔ نزول کے لحاظ سے یہ آیت آخری آیت نہیں ہے، نزول کے لحاظ سے جو زیادہ تحقیقی بات ہے، جو آخری آیت ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، جو نزول کے لحاظ سے آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
نزول کے لحاظ سے بالکل آخری آیت جو ہے وہ محقق علماء کے نزدیک وہ یہ والی ہے۔ تکمیل دین والی بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ آخری ہوگی، لیکن وہ آخری ہے نہیں۔ اس کے بعد کوئی اور آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے اس کو آیت کلالہ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی تکمیل دین والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ آیتیں وہ تکمیل دین والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اب جو دین مکمل ہوا ہے نا، تو اس کے دو انداز ہو سکتے تھے۔ ایک انداز دین کے مکمل کرنے کا اللہ رب العزت وہ یہ اختیار فرما سکتے تھے، اور اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، کہ کوئی ایسی کتاب اللہ بھیج دیتے کہ قیامت تک دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی بندے کو کوئی بھی مسئلہ پیش آنے والا ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل، اس کے متعلق مکمل رہنمائی اللہ بڑے صراحت اور وضاحت کے ساتھ وہ اس کتاب کے اندر کر دیتے۔ اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ایسی کتاب بھیج سکتے تھے۔ لیکن کیا ہم اس کتاب سے استفادہ کر سکتے؟ اتنی بڑی کتاب جس کے اندر قیامت تک کے ہر بندے کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آنے والا ہے، ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی تفصیل بھی اس کے اندر ہوتی۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی کتاب سے ہم استفادہ نہ کر پاتے، ہم اس میں سے وہ مسئلہ ڈھونڈتے ہی شاید ساری زندگی گزار دیتے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جاتا۔ تو یہ والا انداز اللہ رب العزت تو اختیار کر سکتے تھے، اللہ تو قادر و قدیر ہیں، لیکن انسانیت کے لیے یہ حکمت کے خلاف تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ اب دوسرا انداز وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ اصول بتا دیں، قرآن حکیم میں بتا دیں یا اپنے نبی کی معرفت بتا دیں، صحیح حدیث میں بتا دیں۔ اللہ انسانیت کو وہ اصول بتا دیں کہ قیامت تک کوئی بھی مسئلہ سامنے آنے والا ہو، ان اصولوں کو جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے اس مسئلے پر رہنمائی لے لی جائے۔ تو یہ طرز جو ہے انسانیت کے لیے یہ آسان طرز تھا، انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہی طرز جو ہے وہ رکھا ہے۔ تکمیل دین تو کی ہے، لیکن تکمیل دین کا یہ مطلب اللہ نے نہیں رکھا کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی جزوی تفصیل بھی دے دی ہو، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر وہ اصول بتا دیے گئے کہ قیامت تک بھی اب کوئی بھی نئی چیز سامنے آنی ہے تو قرآن و حدیث کے اصولوں سے اس کے اوپر رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے، دین مکمل ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو رہنمائی حاصل کرنا ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور اجتہاد ہر بندہ نہیں کر سکتا ہوتا۔ اجتہاد وہ جو اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے مجتہدین ہیں، وہ ان کا کام ہے، ہر بندہ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ اور باقیوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ باقیوں نے پھر ان مجتہدین کی تقلید کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو اجتہاد ہے اس کے اندر بھی چیزیں تو نئی سامنے آتی ہیں، چیزیں تو نئی سامنے آتی ہیں۔ وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہے جو اجتہاد سے سامنے آئی ہے، اور ہم کہتے ہیں اجتہاد پہ عمل کرو۔ دوسری طرف بدعت جو ہے وہ بھی ایک نئی چیز ہوتی ہے، بدعت جو ہے وہ بھی ایک نئی چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس سے رکو۔ اب فرق کیسے پتا چلے گا کہ کون سی بدعت ہے اور کون سا اجتہاد ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری میں نے گفتگو کی ہے یہ اس پوائنٹ پر آپ کو لانے کے لیے کی ہے کہ اجتہاد بھی نئی چیز ہوتی ہے، بدعت بھی نئی چیز ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیا پتا چلے گا کہ کون سی چیز جو ہے وہ اجتہاد ہے، کون سی بدعت ہے؟ تو اس کو سمجھنا ہے اور اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی معاملہ پیش آیا ہے، اور اس معاملے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک مخصوص رہنمائی، اس کا کوئی اشارہ تک بھی موجود کوئی نہیں، حالانکہ وہ مسئلہ سامنے آیا ہے، مسئلہ سامنے آنے کے باوجود ایک مخصوص حکم اس کے اوپر
نبی صاحب نے وہ نہیں لگایا اور اس کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں کیا، اور پھر وہ حکم کوئی لگائے تو یہ ہو جاتی ہے بدعت، کہ نبی صاحب کے دور میں وہ معاملہ تو پیش آیا تھا، اس کے اوپر ایک مخصوص حکم لگایا جا رہا ہے، اور وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی نہیں، اس کا کوئی اشارہ تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی نہیں، تو یہ ہو جائے گی بدعت۔ ٹھیک ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاملہ پیش آیا اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو وہ سنت ہے، یا کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکم کا کوئی اشارہ دیا ہے تو دور کے تقاضوں کے مطابق اس اشارے کو تھوڑا اور آگے بڑھا لیا جائے، وہ سنت ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر لاؤڈ سپیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود کوئی نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود کوئی نہیں ہے نا۔ اب لاؤڈ سپیکر کے اوپر اذان ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جس وقت لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا اس کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مکبر مقرر کیے تھے۔ حجت الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا، اتنی دور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اللہ چاہتے پہنچا دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے نہیں پہنچائی۔ اگر اللہ پہنچاتے نا، کئیاں نے آکھنا سی کہ نبی دا اختیار ہے کہ اپنی آواز نو جنہ مرضی اچھا کر لے تے جنہ مرضی نیواں کر لے، حالانکہ وہ دینا اللہ نے تھا، لیکن لوگوں نے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا لگ پڑے سی، اس لیے اللہ نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ نے یہ کیا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو معمول سے زیادہ بلند کر دیا ہو، ایسا نہیں کیا اللہ نے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ طریقہ الہام کیا کہ آپ نے تو اپنی آواز میں بولنا ہے، جو 1,00,000 سے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بندے کھڑے کر دیجئے، آپ بات کریں، وہ اگلے لوگوں تک پہنچائیں، ان کی آواز اگلا مکبر سنے گا، وہ اس سے اگلے کو پہنچائیں، اگلے حصے کو پہنچائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکبر مقرر کیے، اور مکبر جو ہے وہ آواز کو آگے پہنچاتے ہیں، تو یہ لاؤڈ سپیکر بھی تو آواز کو بلند کر کے دور والوں تک پہنچاتا ہے، تو جواز مل گیا اس وہاں سے، تو بنیاد وہ ہو گئی۔ تو لاؤڈ سپیکر پر بیان کرنا بھی سنت ہی ہو گیا، یہ بھی سنت ہی ہو گیا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ اجتہاد کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ تو جس کی طرف رہنمائی موجود ہے، جس کا اشارہ موجود ہے، اسی کو مزید آگے بڑھا لیا جائے وقت کے تقاضوں کے مطابق، تو یہ تو ہے سنت، اور یہ اجتہاد بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر خطاب کیا ہے، خواتین کے لیے باقاعدہ دن بھی متعین کیا ہے، تو دن متعین کر کے خطاب کرنا، اسی کو دور حاضر میں کانفرنس کے نام سے ہم کر لیتے ہیں، تو اشارہ وہاں سے موجود ہے، بنیاد وہاں موجود ہے، اسی بنیاد کو آگے بڑھایا گیا ہے، تو یہ تو سنت ہے۔ اچھا جی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وفات ہوئی، صحابہ کرام کی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب وفات کے بعد تیسرا دن بھی تو آتا تھا نا، ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے کے بعد سیدھا چوتھا ہو جاتا ہو، 7واں دن بھی آتا تھا، 6ٹے کے بعد 8واں نہیں آ جاتا تھا، 40واں دن بھی آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، 39ویں کے بعد 41واں نہیں ہو جاتا تھا۔ تو یہ وفاتیں بھی ہوئی ہیں میرے آقا کے دور میں، ان کے بعد یہ 3 دن بھی آئے ہیں، تیجا بھی آیا ہے، 7واں بھی آیا ہے، 40واں دن بھی آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن حکیم بھی موجود تھا، جتنا نازل ہوا تھا اتنا تو موجود تھا، جب جتنا نازل ہوتا گیا اتنا موجود ہوتا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھل بھی موجود تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی تو یہ کر سکتے تھے نا کہ پھل وغیرہ سامنے رکھیں اور قرآن پڑھ کے تو پھر وہ پھل تقسیم کریں، لیکن ایسا کوئی اشارہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ چیزیں ساری موجود ہیں، وسائل سارے موجود ہیں، اگر یہ عبادت ہوتی، اگر یہ نیکی ہوتی تو اس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی۔ اللہ اللہ، اب اس کو جو کیا جاتا ہے تو گویا کہ اپنے علم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھی بڑھانا ہے اور اللہ کے علم سے بھی بڑھانا ہے کہ جی یہ بھی نیکی ہے، سانو آج 1400 سال بعد پتہ لگ گیا کہ نیکی ہے، اللہ دے نبی نو نہیں سی پتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اللہ کو بھی نہیں پتا تھا، اللہ نے یہ نیکی نازل کوئی نہیں کی
جو نیکی ہوتی تو اللہ اس وقت وہی پھل بھی موجود تھے، قرآن حکیم بھی موجود تھا، یہ دن بھی آ رہے تھے، تو اللہ اس کا حکم نازل کر دیتے نا۔ اور اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو تو یہ بھی پتا تھا کہ 14ویں 15ویں صدی کے مولوی جو ہے یہ کریں گے اور اس کو نیکی سمجھ کے کریں گے، نیکی کا نام دے کے کریں گے۔ تو اللہ اگر اس نیکی کے اوپر کوئی تائیدی مہر لگانا چاہتے تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ لوگوں نے کرنا ہے، تو اللہ اس وقت مہر لگا دیتے نا، نبی صاحب کی زبان مبارک سے کوئی اشارہ دلوا دیتے نا، لیکن اللہ نے نہیں دلوایا، تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ وفات کے بعد غسل دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وفات کے بعد کفن دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نماز وفات کے بعد جنازہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ تو وفات کے بعد کے احکام ہیں، لیکن جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ اپنے پاس سے بناؤ اور اس کو عبادت کا درجہ دو، نیکی قرار دو، تو یہ بدعت ہے اور یہ بہت گھنونی چیز ہے۔ یہ اپنے علم کو اللہ اور اللہ کے نبی سے بڑھانے والا جو ہے وہ بات ہے کہ میرا علم جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، تو یہ بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے اللہ کی بھی اور اللہ کے نبی کی بھی۔ عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ قرآن ہی پڑھے ہے نا، قرآن ہی پڑھے ہے نا تو کی ہو گیا ہے، اللہ دے کتاب ہی پڑھی ہے نا۔ تو بھائی ہر جگہ پر قرآن پڑھنا ہی نیکی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، سجدے کے اندر اگر آپ گئے ہیں، نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر سجدہ کر رہے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ قرآن حکیم میں تو کہیں نہیں ہے، قرآن حکیم میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ اب وہاں پر آپ کہیں کہ یہ تو قرآن نہیں ہے تو سورہ اخلاص پڑھ لوں میں سجدے کے اندر، تو یہ درست ہوگا؟ یہ غلط ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ آپ اگر سبحان ربی الاعلیٰ کو چھوڑ کے دانستہ اس کو اختیار کر رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھنی کرنی ہے سجدے میں، ہے تو وہ قرآن، اور قرآن کا بھی وہ حصہ کہ جس کو 3 دفعہ پڑھیں، یہاں پر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنی ہے نا، تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو بندہ کہے کہ میں پورا قرآن پڑھا تو ثواب کیوں نہ حاصل کرا؟ نہیں بھائی، یہ تیری نیکی نہیں ہوگی، نہ تیری نماز ہوگی، نہ تجھے ثواب ملے گا، بلکہ الٹا گناہ حاصل کرے گا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے کر رہا ہے۔ تو یہ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقوں کو اختیار کرنا، تو یہ بہت گھنونی چیز ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس کے اوپر عمل ضرور کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اور من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کہتے ہیں در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ رسول تو وہی بتلاتے ہیں جو اللہ نے بتلایا ہے، اللہ کے بتلائے ہوئے کے بغیر تو نہیں بتلاتے۔ تو اتنا اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اہم قرار دیا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت کرنا۔ دور حاضر میں کئی لوگ ایک اس فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ جی صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بھئی حدیث قرآن کی عملی تفسیر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے کو یہ بتلاتی ہے۔ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر ہم حدیث کو دیکھیں گے ہی نہیں، حدیث پر عمل نہیں کریں گے، تو وہ بہترین نمونہ ہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن حکیم کے اندر یہ تو کہہ دیا گیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اگر حدیث کو ہم نے نہیں دیکھنا، حدیث کو نہیں لینا، یہ کہنا کہ جی بس قرآن کافی ہے، تو یہ نماز کا طریقہ کدھر سے معلوم ہوگا؟ قرآن حکیم میں تو پورا طریقہ تفصیل سے کہیں بھی ذکر نہیں ہوا، قرآن حکیم میں کہیں ذکر نہیں ہے، یہ تو ہمیں حدیث سے ہی ملے گا نا۔ تو بھائی قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی اطاعت بھی انتہائی ضروری ہے، لیکن اپنے پاس سے بنایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ جو اللہ کی اطاعت والا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت والا ہے، وہ تو چلے گا۔ اور اجتہاد کے ساتھ کوئی نئی چیز معلوم ہوگی، اجتہاد وہاں ہوتا ہے کہ جہاں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ معاملہ پیش ہی نہ آیا ہو. جہاں پر معاملہ پیش آیا وہاں پر رہنمائی سنت سے لینی ہے. وہ معاملہ پیش ہی نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ چیز ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کے اوپر اجتہاد ہونا ہے، اور اس میں بھی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے، اصول وہیں سے لینے ہیں. اجتہاد کے لیے بنیاد وہیں سے لینی ہے، اور جس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم نے مسئلہ بتانا ہے وہ وہیں سے لینا ہے، قرآن و حدیث سے لینا ہے. بھینس جو ہے یہ عرب میں موجود نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں بھینس موجود نہیں تھی. اب اگر قرآن حکیم کے اندر بھینس کے حلال ہونے کا ذکر ہوتا تو بھینس کو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، تو کوئی کس کو بھینس سمجھتا، کوئی کس کو بھینس سمجھتا. ہو سکتا ہے وہ کسی حرام چیز کو کوئی بھینس سمجھ لیتا. عربی میں اس کو جاموس کہتے ہیں. اگر اللہ نے کہا ہوتا قرآن حکیم میں کہ بھائی جاموس حلال ہے، تو ہو سکتا ہے بلی کو کوئی جاموس سمجھ لیتا، ہو سکتا ہے کوئی لومڑی کو جاموس سمجھ لیتا، کوئی کسی بھی چیز کو جاموس سمجھ لیتا. تو یہ حکمت کے خلاف تھا، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا. اب جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام پہنچا، یہاں پر بھینسیں موجود ہیں، تو علماء نے غور کیا کہ اب یہ حلال جانور ہے یا حرام جانور ہے. تو غور کرنے سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ بھائی اس کی سب سے زیادہ مشابہت وہ گائے کے ساتھ ہے. تو جب گائے حلال ہے، وہ قرآن حکیم سے حلال ثابت ہوئی ہے، تو وہ گائے حلال ہے تو یہ بھی بالکل اس کے مشابہ ہے. اور پھر عرب کے بعض علاقوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں تو نہیں تھی، عرب کے بعض علاقوں میں بھینس موجود ہے، اور اس کو گائے کی ہی ایک قسم قرار دیتے ہیں وہ لوگ. تو جب وہ گائے کی ایک قسم قرار دیتے ہیں تو یہاں پر اجتہاد کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ بھینس بھی حلال ہوگی جس طرح گائے حلال ہے. لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے ملی کہ گائے حلال ہے، اور گائے کا حلال ہونا وہ قرآن سے ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہوا. تو بنیاد بعد کے اجتہاد کی بھی قرآن و حدیث سے ملتی ہے، اور وہ اجتہاد کے ساتھ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے. لیکن مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا بھی ہو تو پھر اس کے اوپر وہ رہنمائی بنا لیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اشارہ بھی کوئی نہیں، تو وہ بدعت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نئی نکالی ہوئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح جو دین ہے، اللہ کا بتایا ہوا، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا، اسی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعات سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم احباب، فہم دین کورس کا آج ہمارا دوسرا دن ہے. حفظ کے لیے جس آیت مبارکہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے تو اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور قرآن حکیم کی ساری آیات کی سردار اس کو قرار دیا جاتا ہے. تو میرے ساتھ آپ احباب بولیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اللہ لا الہ الا ھو، اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم کو، اس کی معلومات کو گھیر نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں وسیع ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ محترم احباب، یہ جو آیت الکرسی ہے، اس کے اندر جو ابتدائی الفاظ ہیں ان کو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر آگے جتنی چیزیں ہیں نا، یہ یوں سمجھیے کہ اس دعویٰ کے لیے دلیل ہے۔ پہلی دلیل اللہ رب العزت نے دی کہ الحی، وہ زندہ ہے۔ اب زندہ تو بظاہر ہم بھی ہیں، لیکن الحی وہ ہے کہ ایسا زندہ کہ جس کے اوپر کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ باقی سارے جاندار جو ہیں ان کے لیے فنا ہے، لیکن وہ اللہ ایسا زندہ ہے کہ جس کے اوپر کبھی موت آنے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ القیوم، سب کو تھام رکھنے والا، سب کا قائم رکھنے والا، یعنی جو کچھ بھی مخلوقات کر رہی ہیں، ہر ایک مخلوق کے ہر فعل اس کے اوپر اس کو قادر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہر ایک کو وہ تھام کے رکھنے والا ہے، ہر ایک کو قائم کرنے والا ہے۔ میرا اللہ چاہے تو ہمیں ایسا بیمار کر دے کہ ہم جو ہے وہ اٹھ بھی نہ سکیں، تو یہ جو اللہ رب العزت ہمیں یہ ہمت دے رکھے ہیں، طاقت دیے رکھے ہیں، تو یہ القیوم والی صفت کا جو ہے یہ اللہ رب العزت اظہار کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا، جب تک وہ جس انداز میں چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے، اور کوئی اس کو پوچھ سکنے والا نہیں ہے کہ اس کے لیے تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور اس کے لیے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کو اس انداز میں کیوں قائم رکھا، اس کو اس انداز میں کیوں قائم رکھا۔ وہ اللہ مختار ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ تو یہ ساری اللہ رب العزت نے اپنی معبودیت کی دلیلیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ زندہ ہے، اگر معبود ہی فوت ہو جائے تو پھر کس نے نظام چلانا ہے؟ اگر معبود سب کو قائم رکھ سکنے والا نہ ہو تو پھر نظام کیسے چلائے گا؟ اور اگر معبود کو بلایا جا رہا ہے لیکن معبود صاحب سو رہے ہیں تو پھر وہ تو سنیں گے ہی نہیں، وہ تو دیکھیں گے ہی نہیں، تو وہ نظام کیسے چلائیں گے؟ تو یہ ساری اللہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ دیکھو، جب اللہ ہی ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے، جو اللہ ہی ہے کہ جو سب کو قائم رکھنے والا، سب کا تھامنے والا ہے، جب اللہ ہی ہے کہ جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، تو پھر جان لو کہ معبود بھی اللہ ہی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی سب کی ملکیت بھی اسی کی ہے، سب کے اوپر اختیار بھی اسی کا چلتا ہے۔ تو جب ساری کائنات کی ملکیت اسی کی ہے، اختیار اسی کا چلتا ہے، تو پھر جان لو نا کہ معبود وہی ہے۔
من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ اللہ، اتنی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس روز قیامت کے روز ہیبت طاری ہوگی، اللہ رب العزت کا رعب و دبدبہ، اللہ کا جلال، اس کی اتنی بھاری کیفیت ہوگی کہ کوئی سفارش کا لفظ تک بھی جو ہے وہ زبان سے نہیں نکال سکے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ لوگ جس وقت حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو لوگ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے کہ سفارش کیجئے کہ کم از کم حساب کتاب شروع تو ہو، کیونکہ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کی کیفیت جو ہے نا وہ بھی بڑی تلخ ہوگی۔ تو لوگ کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وغیرہ مختلف انبیاء کے پاس جا کے کہ ہماری سفارش کیجئے کہ کم از کم حساب کتاب شروع تو ہو، آگے تو جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ لیکن سارے انبیاء کرام وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے کہ ہم یہ سفارش کر سکیں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ وہ جو اگلی سفارش ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اتنا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو۔ آخر پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانیت آئے گی تو میرے آقا کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ انا بھی، ہاں میں اس لائق ہوں کہ میں یہ سفارش کر سکتا ہوں، لیکن پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی حمدیں کہوں گا، تسبیحات کہوں گا، میں کہتا رہوں گا، لیکن سفارش کا جملہ آپ کی زبان سے بھی ابھی نہیں آئے گا۔ میں حمدیں تو بولتا رہوں گا، سفارش نہیں ابھی بول سکوں گا، یہاں تک کہ اللہ مجھے اس وقت ایک حمد سکھائیں گے، جب وہ سکھائیں گے، جب میں وہ حمد بولوں گا پھر اللہ اجازت دیں گے کہ اب آپ سفارش کیجئے، تو تب میں سفارش کروں گا۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی اتنی سی سفارش بھی کہ یا اللہ حساب کتاب شروع تو ہو، یہ والی سفارش بھی اللہ کے اذن جب تک نہیں آنا تب تک تو یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ تو باقی آگے جو ہے کہ کس کو یا اللہ بخش دے تو اس کی سفارش بھی تبھی ہوگی کہ جس کے لیے اجازت ہوگی، جو اجازت جس کو دی جائے گی، اللہ اللہ، جس کو دی جائے گی اس کے لیے سفارش ہو سکے گی، اور جس کے لیے دی جائے گی کہ اس کی سفارش کر دیں، ہر ایک کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب آپ کو اجازت مل جائے گی نا کہ سفارش کر دیجئے، تو وہ بھی حد متعین ہوگی، اللہ کہتے ہیں حد متعین ہوگی، اس حد کے اوپر والوں کی سفارش کر دیجئے، پھر دوسری حد متعین ہوگی، تیسری، وہ حدیث کے اندر تفصیل تو بڑی لمبی چوڑی آتی ہے۔ تو جب تک کسی کو اجازت نہیں دی گئی تو وہ بول نہیں سکے گا، اور بولے گا بھی صرف اس کے حق میں جس کے حق میں اجازت دی جائے گی۔ اللہ اللہ، اس کو قرآن حکیم نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ بِإِذْنِ ہی، جو سفارش کرے گا اس کے اذن سے کرے گا، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے دوسری چیز کہ جس کی سفارش کی جائے گی تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ لمن ارتضیٰ، سفارش اسی کی ہوگی کہ جس کی سفارش پہ وہ اللہ راضی ہوگا کہ اس کی سفارش کر سکتے ہو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑے دو خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جو شفیع ہے جس نے سفارش کرنی ہے وہ معزون ہوگا، یعنی اس کو اجازت دی جائے گی تو تب وہ سفارش کر سکے گا، اور مشفوع بھی مرتضیٰ ہوگا کہ اس کو بھی اس کی سفارش پہ اللہ راضی ہوگا تو تب اس کی سفارش ہو سکے گی۔ اللہ اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے جو پیچھے ہے وہ سب جانتے ہیں، زمانے کے لحاظ سے جو پہلے ہو چکا وہ بھی سب اللہ جانتے ہیں، جو آئندہ آنے والا وہ سب اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اللہ، مکان کے لحاظ سے ہر طرف کا سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ اور میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ اسمہ اللہ تعالی، وہ اس کا ایک بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ شفاعت کا تذکرہ آیا ہے نا، شفاعت کا تذکرہ، سفارش کا تذکرہ، تو ساتھ یہ لفظ آئے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ لفظ شفاعت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔
اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ آسمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت اللہ یہ سفارش کا ذکر کرتے ہیں نا تو ایک سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ توحیدیو تسی اے کہندے ہو کہ وہ مختار کل نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، چلو اینیاں تے منیاں جا سکتی ہوں، ایڈی بھی کڑی گل نہیں کہ سفارش تک بھی نہیں کر سکتے، ہیں اللہ کے نبی، ہیں اللہ کے ولی، اور تم اتنا ہی ان کو نیچے کر دیتے ہو کہ وہ سفارش تک بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے آگے فرما دیا کہ اللہ ان کا آگا پیچھا جانتا ہے۔ یہاں آگا پیچھا سے ان کی حیثیت مراد ہے، یہ محاورتاً ہے، اللہ ان کی حیثیت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ نبی ہے، نبوت کا مقام بڑا اونچا وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ بے شک مقام جتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہونی کوئی بڑے اونچے مقام والے میری سفارش کوئی نہیں کر سکنی۔ تو اللہ ان کا آگا پیچھا جانتا ہے، ساری حیثیت جانتا ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے اللہ کو بتانے کی کہ جی اللہ یہ تو اتنی حیثیت والے ہیں تو کیا ان کی بھی سفارش نہیں ہو سکے گی؟ اللہ کو ان کی حیثیت اچھی طرح پتہ ہے، اللہ ان کا آگا پیچھا جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ اجازت نہ ملے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے، جتنا جس کو وہ علم دے اتنا ہی اس کو معلوم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے جو ہے وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت بعض اوقات علم دیتے ہیں ہمیں اسباب کے انداز میں کہ میرے پاس سبب ہے کہ کتابیں موجود ہیں، میں ان سے پڑھتا ہوں، مجھے علم حاصل ہوتا ہے۔ میرے پاس سبب آیا، انبیاء کرام اللہ نے بھیجے ہیں، انہوں نے تعلیمات دی ہیں، یہ سبب ہے۔ اور بعض اوقات اللہ علم دیتے ہیں وحی کے ذریعے، اور یہ جو وحی والی صورت ہے یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، باقی جو ہیں ان کو علم جو ملتا ہے وہ اسباب کے تحت ملتا ہے، کوئی نہ کوئی اور سبب ہوتا ہے۔ اللہ براہ راست جو اللہ رب العزت سے سیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام وحی کے ذریعے، وہ دنیاوی اسباب سے ہٹ کر ایک چیز ہے۔ تو لیکن بہرحال جتنا اللہ جس کو علم دے معلوم اتنا ہوتا ہے، سب کچھ معلوم جس کو ہے وہ صرف میرا اللہ ہے۔ تو جب سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، جب اتنے روب و جلال والا وہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش تک بھی کوئی نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر، تو پھر مان لو نا کہ معبود وہی ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو وسیع ہے، یعنی اس کا اختیار، اس کی طاقت، اس کی حکومت۔ کرسی جو ہے یہ ایک استعارہ ہوا کرتا ہے کہ جی اس وقت فلاں کرسی پہ بیٹھے مراد فلاں حکمران ہے، تو یہ استعارہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کی حکومت جو ہے وہ آسمانوں میں بھی وسیع ہے، زمین میں بھی وسیع ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمانوں زمین کی حفاظت کوئی اللہ کو تھکاتی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور معبود بنایا ہوا ہے جو لوگوں نے، وہ تو تھک جاتے ہیں، تو جو تھک جانے والا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور جس کی بادشاہت، جس کی حکومت جو ہے وہ محدود ہو، وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ سارے دلائل دیے اللہ رب العزت نے کہ یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جس ہستی کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں معبود وہی ہو سکتا ہے، اور وہی بلند ہے، وہی عظمتوں والا ہے۔ میرے محترم احباب، آج کے درس کی، آج کے لیکچر کی دوسری چیز ایک حدیث مبارکہ جو ہے آپ احباب نے ماں ترجمہ یاد کرنی ہے، تو میرے ساتھ الفاظ بولیے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں نا وہ اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں۔ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، اللہ کی وحی کے مطابق ہی بولتے ہیں۔ اللہ تو گویا کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے، تو یہ
فرمانے والے حقیقتاً اللہ ہیں. یہ اللہ رب العزت یہ اعزاز دینے والے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہو گیا, قرآن حکیم کو وہ سکھا رہا ہے, قرآن حکیم کو وہ سیکھ رہا ہے, تو وہ سب سے بہترین ہے. کیونکہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے تو انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے, لیکن یہ بندگی کیسے ہوگی, اس کا طریقہ کار کیا ہے, تو وہ قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرے گا. اور پھر قرآن حکیم کی تفسیر, صحیح احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گے. تو اس لیے قرآن حکیم جو ہے, جو کہ ہمارے لیے قانون الہی ہے, ہمارے لیے ایک دستور ہے اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ, تو اس کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے, اس کا فہم ہونا چاہیے. اور جو بھی اس کے ساتھ تعلق بنانے والے ہوں, قرآن کو سیکھنے والے ہوں, سکھانے والے ہوں, اللہ رب العزت کی نگاہ میں ان کا درجہ بڑا بلند ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں سے کر دے کہ جو قرآن حکیم کے ساتھ اپنا ہمیشہ تعلق برقرار رکھے. ہمیشہ ہمارا کام جو ہے وہ قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا ہو. آج کے درس کی جو تیسری چیز ہے, تو کچھ مسائل کے اوپر ہم گفتگو کیا کرتے ہیں. تو آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ غسل کے حوالہ سے ہے. اللہ اکبر. کوئی بیٹا قرآن پاک کو ذرا قرآن پاک ایک دے دیں, جزاکم اللہ. اچھا جی, غسل جو ہے یہ کچھ چیزوں سے واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر, اور وہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نے غسل کرنا ہوتا ہے. غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے. پہلی چیز جو ہے, جزاک اللہ, پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ التقائے خطانین ہو. التقائے خطانین اس کا مطلب ہے کہ 2 شرمگاہیں ازدواجی تعلق جس وقت میاں بیوی قائم کرتے ہیں تو شرمگاہیں آپس میں جب مل جائیں تو پھر ابھی بے شک انزال ہوئے یا نہیں, ڈسچارج ہوئے یا نہیں, جب التقائے خطانین ہو گیا, یہ ایک مستقل جو ہے یہ سبب ہے غسل واجب ہونے کا. اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو ہے صرف ملنے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوتا, جب ڈسچارج ہوں تو تب جو ہے وہ غسل واجب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. ڈسچارج نہیں بھی ہوئے, خشفہ کی مقدار جو ہے, جو اگلا حصہ ہے اس کی مقدار جو ہے وہ اگر التقائے خطانین ہو چکا ہے, شرمگاہیں مل چکی ہیں, تو غسل واجب ہو جائے گا, بے شک انزال ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے. دوسرا سبب جو ہے وہ ہے انزال ہونا, خواہ وہ کسی بھی انداز میں انزال ہو جائے, التقائے خطانین کے ساتھ انزال ہو جائے, شرمگاہوں کے ملنے کے ساتھ ہو جائے, یا خواب کے اندر انزال ہو جائے, یا کسی بھی انداز میں کسی بھی وجہ سے کوئی شہوانی خیالات آئے ہیں ان کے ساتھ انزال ہو گیا, کوئی بھی صورت انزال ہو جانے کی, تو اس کے ساتھ غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ 2 چیزیں وہ ہیں کہ جو مردوں کے لیے بھی ہیں اور خواتین کے لیے بھی ہیں. غسل کو واجب کرنے والی یہ 2 چیزیں مردوں پر بھی غسل کو واجب کرنے والی ہیں, خواتین کے اوپر بھی غسل کو واجب کرنے والی ہیں. مزید 2 چیزیں جو غسل کو واجب کرنے والی ہیں وہ خواتین کے ساتھ خاص ہیں کہ حیض آئے تو حیض سے جب خاتون فارغ ہوتی ہے, ہر مہینے جو عورت کو کچھ خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے, اور جب اس سے وہ فارغ ہوتی ہے تو اس وقت اس نے غسل کرنا ہوتا ہے. جب وہ خون آنا رک جائے تو اس نے غسل کرنا ہوتا ہے, یہ غسل واجب ہوتا ہے. اور دوسرا نفاس ایسے خون کو کہا جاتا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد جو ہے وہ عورت کو خون آتا ہے. تو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آئے تو وہ جب رک جائے تو اس کے رکنے کے بعد عورت کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. یہاں پر میں ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں ایک محاورتاً ایک لفظ جو ہے چھلا نہانا معروف ہے, اور چھلا جو ہے یہ 40 دن کو سمجھا جاتا ہے. تو چلا نہانا بھی کہہ دیتے ہیں, کوئی چھلا نہانا کہہ دیتے ہیں, اور اس کو 40 دن کے ساتھ جو ہے لازم سمجھا جاتا ہے. حالانکہ نفاس کی یہ جو 40 دن والی مدت ہے
یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے 40 دن ہی ضرور ہوں گے۔ جس طرح عورت کا جو حیض ہے نا، اس کی کم از کم مدت ہوتی ہے 3 دن۔ اگر 3 دن سے کم خون آ کے رک گیا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ اس کے دوران نمازیں وغیرہ پڑھتی رہنی ہے عورت نے، اس دوران روزے بھی رکھنے ہیں۔ اگر 3 دن سے زیادہ جو اس کو ہر ماہ خون آتا ہے وہ حیض ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار اس کی 10 دن ہوتی ہے۔ 10 دن سے بھی آگے بڑھ جائے تو وہ پھر استحاضہ ہوتا ہے۔ باقی اس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہوتی ہیں، وہ تو جب کسی خاتون کو ضرورت ہو تو پھر وہ مسائل وہ لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ لمبی چوڑی تفصیلات کا تو یہ وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال حیض جو ہے اس کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن مدت ہوتی ہے۔ اور نفاس جو ولادت کے بعد خون آتا ہے، ہم نے اس کو 40 دن کے ساتھ خاص سمجھ لیا، حالانکہ اس کی کم از کم مدت ہے ہی کوئی نہیں۔ حیض کی تو ہے نا، پھر بھی کم از کم 3 دن، اور یہ نفاس جو ہے یہ تو چند منٹ میں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 40 دن تک ہی خون آئے، تو جب وہ ختم ہو گیا تو بس غسل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی کوئی کم از کم مدت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون آتا رہا ہے تو پھر وہ نفاس نہیں ہے، وہ پھر اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو 40 دن سے بڑھانا نہیں ہے، یہ مراد ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ضرور 40 دن جو ہے وہ نمازیں بھی چھوڑنی ہے، روزے بھی چھوڑنی ہے، نہیں۔ جس وقت خون آنا بند ہو گیا، وہ اچھی طرح محسوس ہو گیا کہ اب مزید نہیں آ رہا، تو بس ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز بھی شروع ہو جائے گی، روزے بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو غسل جو ہے وہ بہرحال یہ 4 چیزوں سے واجب ہوتا ہے، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ عورتوں کا جو انزال ہے، ڈسچارج ہونا ہے، تو اس میں کوئی مادہ جو ہے وہ باہر تو نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ ان کے وجود کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے، جس سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈسچارج ہو گئی ہیں، انزال ہو گیا ہے۔ بہرحال غسل کے اندر جو فرائض ہیں، میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے حوالہ سے کل وضو کے فرائض ذکر کیے تھے۔ غسل کے فرائض بھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر ہی ذکر ہیں، اور اصل فریضہ جو غسل کا ہے نا، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر ذکر ہے، وہ اصل میں ایک ہے۔ ویسے غسل کے 3 فرائض ہم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ 3 کیسے بنتے ہیں۔ اصل فریضہ جو قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے وہ یوں ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو۔ جنابت تب ہوتا ہے کہ جب التقاء خطانین ہو گیا تو جنابت ہو گئی، یا انزال ہو گیا جنابت ہو گئی، تو جنابت کی حالت میں ہو، فَاتَّطَہَّرُوا، اللہ رب العزت نے ایک لفظ ہی استعمال کیا ہے، خوب پاکیزگی حاصل کرو، خوب پاکیزگی حاصل کرو، یعنی بہت اچھی طرح نہاؤ۔ اب یہ ایک فرض ہے، اصل میں جو اصل فرض ہے وہ یہی ہے کہ خوب جسم کے اوپر، سارے جسم کے اوپر اچھی طرح پانی بہایا جائے، جسم کو ملا جائے، یہ ایک اصل فرض ہے۔ لیکن جس وقت صرف اتنی بات ہم کہیں نا، تو اس سے ظاہر کے اوپر تو سارے کے اوپر اچھی طرح پانی بہا لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ منہ کے اندر پانی لے جانے سے جو ہے وہ کوئی اہتمام نہ کرے، یا ناک کے اندر پانی پہنچانے کا کوئی اہتمام نہ کرے، چونکہ اس کے خدشہ موجود تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سارے صرف ظاہری جسم کو تو کوئی دھو لے، لیکن منہ کے اندر پانی نہ لے کے جائے، ناک کے اندر پانی نہ لے کے جائے۔ اس لیے اسی فَاتَّطَہَّرُوا کے تحت وہ چیزیں 2 علماء نے الگ سے ذکر کر دیں کہ بھائی کلی بھی کرنی ہے، کلی بھی کرنی ہے، جتنا جو ہے وہ حلق تک پانی پہنچا سکتے ہیں، جس کو گرگرا کہتے ہیں، تو وہ کرنا ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو اس کے اندر گرگرا نہیں ہے، اس میں صرف کلی کرنی ہے۔ اور ناک کے اندر بھی پانی جو ہے وہ لے کے جانا ہے، ناک کے اندر بھی پانی لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ 2 چیزیں ان میں کوتاہی ہو سکتی تھی، اس لیے ان کو خاص طور پر بطور فرض جو ہے علماء الگ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل فرض جو ہے وہ یہی ہے کہ خوب پاکیزگی حاصل کرنا، یہ دونوں چیزیں اسی کے تحت آ جاتی ہیں اصل میں۔ تو بہرحال 3 فرض جو ہے وہ قرار دیے جاتے ہیں۔ تو
لفظ ایک ہی ہے قرآن حکیم میں، اسی کے تحت یہ 3 فرض جو ہے وہ قرار دیے جاتے ہیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم کے اوپر پانی بہانا۔ اچھا جی، غسل کا جو طریقہ ہے، غسل کا طریقہ بتلانے سے پہلے میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ کئی لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب غسل واجب ہو تو تب اس طریقے سے کرنا ہے، لیکن جب واجب نہیں ہے تو پھر جیسے مرضی نہا لیں۔ نہیں بھائی، مسنون ہمیشہ ایسے نہانا ہے، مسنون جو ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو بھی جس وقت نہلایا جائے، جس وقت ماں نہلا رہی ہے نا بچے کو، پہلے دن کے بچے کو بھی جب نہلایا جائے نا تو اس کو اسی طریقے سے نہلانا چاہیے، تاکہ یہ تربیت اس کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے تو یہ عادت جو ہے یہ قوی ہو۔ جس وقت اس کو ابھی بچے کو شعور بھی نہیں نہ ہوتا، اس وقت بھی اسلام جو ہے نا بچے کی تربیت کا آغاز کرتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو غسل دو اور پھر اس کے کان میں اذان کرو۔ یہ غسل دینا اس وقت یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے، اگرچہ اس وقت ابھی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ یہ شریعت نے اس کی تربیت کا آغاز کیا ہے کہ اس کے اندر پاکیزگی پہلے دن سے ہونی چاہیے اور اس کو اس کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ کی تکبیر بلند ہونی چاہیے، اس کی آواز آنی چاہیے، حالانکہ اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اب جب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، چلو جی غسل کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ غسل کا تو ایک ظاہری سبب بھی ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی علائش لگی ہوتی ہے، گندگی لگی ہوتی ہے، تو غسل تو چلو جی اس وقت ہے۔ لیکن بھائی اس کے کان میں اذان کیوں ہے؟ یہ صرف اس کی تربیت کا حصہ ہے، اگرچہ ابھی اس کو اذان کا کوئی شعور نہیں ہے، لیکن اس کو اسلام تربیت کا آغاز پہلے دن سے کرتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ جو کہ ابھی کرالنگ کر رہا ہے، گھٹنوں کے بل جو چل رہا ہے، ابھی وہ سیدھا کھڑا ہو کے چل بھی نہیں سکتا، وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو، تو آپ اس کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ آپ اس کو روکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک نقصان نظر آ رہا ہے نا آپ کو، کہ آگ کو ہاتھ لگائے گا، ہاتھ جلے گا، وہ ایک ظاہری نقصان، فوری نقصان ہے نا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہی بچہ جو کرالنگ کر رہا ہے، جب کسی نمازی کے آگے سے گزرنے لگے، یہاں پر بھی اس کو روکو، حالانکہ اس کا جو ہے نمازی کے آگے سے گزرنا وہ شریعت کے منافی نہیں ہے، لیکن اس کی تربیت اسی طرح ہوگی کہ اس کو اس وقت ہی یہاں سے روکو، آہستہ آہستہ ساری زندگی اس کو عادت ہوگی۔ ہم نے مسجدوں کے اندر دیکھا ہے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، نماز کے آگے سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تربیت بچپن میں نہیں ہوئی ہوتی ہے نا، وہ عادت نہیں پکی ہوتی ہے نا، تو اس لیے بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال غسل کو بھی یہ بچپن سے عادت بنوائیں، جو پہلے دن کا بچہ ہے اس کو بھی غسل اس انداز میں دیں، اور جب بھی غسل دے بچے کو اس انداز میں، ماؤں کو یہ بتلائیں کہ اس انداز میں غسل دیں، اور پھر جب بچہ خود آہستہ آہستہ غسل کرنے کے قابل ہو تو اس کو یہ طریقہ آتا ہو، اس کو جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے اس کی سمجھ ہو اور وہ اسی کے مطابق کرے۔ تو بہرحال جب بھی نہانا ہے، جب بھی غسل کرنا ہے تو اسی مسنون طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ضرور اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہوا ہے تو تبھی آپ نے یہ کرنا ہے، نہیں، جب بھی غسل کرنا ہے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے اندر سب سے پہلے دونوں ہاتھ جو ہیں گھٹنوں تک دھونے ہیں، اس کے بعد استنجا کرنا ہے، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے اگر، تو اس کو صاف کرنا ہے، اس کو اچھی طرح دھونا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وضو بنانا ہے، جس طرح نماز والا وضو ہے تو وہ سارا وضو بنانا ہے، اور یہاں پر اس چوتھی چیز کے اندر وہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، وضو کے اندر تو وہ فرض نہیں تھے، وضو کے اندر وہ فرض نہیں تھے، وضو ان کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب آپ غسل کر رہے ہیں تو یہاں پر اس کا اہتمام کرنا ہے، یہاں پر کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ضرور ڈالنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اگر وضو جس وقت بنا رہے ہیں غسل کے دوران، وضو بناتے ہوئے اگر یہ چھوٹ بھی جائے تو غسل کے دوران کسی وقت بھی ناک میں ضرور پانی ڈالنا ہے، کلی ضرور کرنی ہے، غرغرہ کرنا ہے۔ اچھا جی، تو پہلی چیز ہوگی دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونے ہیں، دوسری چیز استنجا کرنا ہے،
تیسری چیز جسم کے اوپر کہیں بھی کوئی گندگی لگی ہے، غلاظت لگی ہے، اس کو دھونا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ وضو بنانا ہے پوری طرح۔ اور پھر پانچویں چیز یہ کہ سارے جسم کے اوپر پانی اچھی طرح بہانا ہے اور جسم کو ملنا ہے۔ یہ 5 چیزیں جب ہو گئیں، اور 3 دفعہ جو ہے یہ جسم کے اوپر پانی بہانا 3 دفعہ، تو جب یہ 5 چیزیں ہو گئیں آپ کا مسنون غسل ہو چکا۔ مزید اس کے بعد آپ صابن وغیرہ لگا کے اور بھی نہاتے رہیں، وہ مزید گنجائش ہے، اجازت ہے۔ مسنون غسل کے اندر یہ 5 کام جو ہیں یہ ترتیب کے ساتھ ضرور کر لیجئے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھونے، گھٹنوں تک دھو لیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ استنجا کر لیجئے، اور جسم کے اوپر کہیں کوئی نجاست ہے اس کو دور کر لیجئے۔ چوتھا کام یہ کہ وضو بنا لیجئے، اور پانچواں یہ کہ پورے جسم کے